السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 881، سورۃ الفرقان، آیت 30 تا 31، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ اور رسول کہے گا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا، اور آپ کا پروردگار ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ وقال، اور کہے گا، الرسول، رسول، یا ربی، اے میرے رب، انا، بے شک، قومی، میری قوم نے، اتخذوا، بنا لیا تھا، ھذا، اس، القرآن، قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنائے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر پیغمبر کے لیے، عدوًا، دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، وکفا، اور کافی ہے، بربی کا، آپ کا رب، ہادین، ہدایت دینے والا، ونصیرا، اور مدد کرنے والا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الفرقان میں سے آج کے سبق کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کا شکوہ، پیغمبر کی شکایت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کو بیان فرمایا۔ رسول کہے گا کہ میری قوم نے اس قرآن کو، کلام اللہ کو، قرآن مجید کو چھوڑ دیا، تو یہ امت کا اور قوم کا قرآن مجید کو چھوڑ دینا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی جناب میں قوم اور امت کی شکایت کرنا، ایک دنیا کے اندر اور ایک آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر کفار و مشرکین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے، جو اللہ نے اپنے نبی رسول پر قرآن اتارا، کلام اللہ نازل کیا، تو کافروں نے اس کتاب کو، اس قرآن پاک کو، کلام اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم پیچھے پڑ چکے کہ اسے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیغمبر کی خود کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور جنات و شیاطین اس پر اس کے مددگار ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیات میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ان کافروں نے کہا کہ یہ تو شاعر کی شاعری ہے، یا نعوذ باللہ دیوانے کا دیوانہ پن ہے، یا پہلے لوگوں کی بس ویسے قصہ گو کی قصہ کہانیاں ہیں۔ اور کافروں نے اتنا ہی نہیں کیا اور اتنا ہی نہیں کہا، بلکہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، دوسروں کو بھی قرآن پاک سننے سے منع بھی کیا اور روکا بھی کہ قرآن پاک کو سننا نہیں ہے، اور جو سننا چاہے تو شور و غل کرو تاکہ قرآن کی آواز دب جائے،
اور تم جو ہے وہ غالب آ جاؤ۔ اور اسی طرح مستقبل میں قیامت کے دن بھی اللہ کے پیغمبر شکایت کریں گے کہ اس قوم میری نے تو قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا۔ یہود و نصارہ کی ہلاکت کا بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں میں من مانیاں کی، جہاں دل چاہا تو عمل کر لیا، اور جہاں دل نے نہ چاہا اور طبیعت نے ساتھ نہ دیا تو اللہ کی کتاب کے احکامات کو، تورات کو، انجیل کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ جہاں مطلب آیا ایمان لے آئے اور عمل کر لیا، اور جو حصہ مطلب اور ضرورت اور چاہت کے خلاف تھا اس پر ایمان لانے اور اس میں عمل کرنے کی بجائے اسے پس پشت ڈال دیا۔ قرآن مجید کو چھوڑ دینے والے ایک تو کافر ہیں، وہ چاہے مکہ کے کافر تھے یا عرب کے کافر تھے، یا نبی علیہ السلام نے قرآن کا پیغام جہاں جہاں دنیا میں بھیجا اور کافروں نے انکار کر دیا، اور قیامت تک جو کافر قرآن مجید سے انکار کرتے رہیں گے۔ امت اور قوم میں ایک تو یہ لوگ، اور امت میں وہ امت جو کلمہ پڑھ لیا، دعوت کو قبول کر لیا، انہوں نے بھی قرآن مجید کو چھوڑ دیا اکثر امت نے، اور کافروں نے تو سرے سے ہی، امت دعوت نے سرے سے ہی قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر شکایت کرتے ہیں کہ میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، مطلب اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، یا یہ کہ اس کو اپنی زندگی میں دنیا گزارنے کے لیے نصب العین نہیں بنایا۔ اور آپ کی قوم اور آپ کی امت میں وہ تمام لوگ شامل ہیں دنیا قیامت تک کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت آ گئی، ہاں جی، وہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ جنہوں نے سرے سے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اب جنہوں نے کلمہ پڑھا اور دعوت کو قبول کر لیا، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو صرف ثواب کی خاطر سننا یا پڑھنا یا ناظرہ پڑھ لینا یا حفظ کر لینے تک ہی محدود کر رکھا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے چند لوگوں کے یا ایک مخصوص حصے کے کہ جنہوں نے زندگی کا نصب العین بھی بنا لیا۔ ورنہ آج امت کا حال یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر بھی ہیں، ہم تاجر بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں اور انجینئر بھی ہیں، دنیا کے دیگر بہت سارے علوم و فنون کے حاصل کرنے والے ہیں، اور ان دنیاوی علوم اور فنون پر اپنی توانائیاں بھی خرچ کرتے ہیں، مگر قرآن کریم کی تعلیمات سے سرے سے دور ہیں۔ صرف اتنے حد تک ہمارا تعلق ہے کہ ثواب کی خاطر پڑھ لیا، یا کہ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا، یا کہ برکت کے لیے قرآن گھر میں کسی اونچی جگہ میں غلاف میں لگا کر رکھ دیا، یا برکت کے لیے گھر کے اندر اور دکان کے اندر قرآن مجید کو رکھ دیا۔ ورنہ ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہاں جی، ہماری زندگی کے مختلف پہلو وہ قرآن کریم فرقان حمید کی جو کہ احکامات ہیں، قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ اس سے خالی ہے۔ اور چاہے ہماری عدالتیں ہوں یا عدلیہ ہو، قرآن کریم دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اگر سیاست کی بات کریں تو وہاں انگریز کا دیا ہوا نظام زندگی جمہوریت ہے۔ اگر ہم عدالت اور عدلیہ کی بات کریں تو 70 سال بیت جانے کے باوجود بھی وہی انگریز کا قانون ملک کی عدالتوں میں کھڑا ہے۔
اگر معیشت اور معاشرت کی بات کریں تو ہماری معیشت اور معاشرت کے اندر سود ہے، جوا ہے، شراب ہے، حرام چیزیں اسی طرح کی اسی طرح موجود ہیں جس طرح کے آج سے نصف صدی پہلے کا معاملہ تھا یا آج سے 1400 سال پہلے کا معاملہ تھا۔ تو یہ ہے قرآن پاک کو چھوڑ دینا، قرآن پاک کے ساتھ اتنا تعلق بنا لینا کبھی کافی نہیں ہے کہ پڑھ لیا اور قرآن مجید کو ثواب حاصل کرنے کے لیے بچے کو حفظ کرا دیا یا خود قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیا، اتنا کافی نہیں ہے۔ ثواب تو ضرور حاصل ہو جائے گا کہ ایک آیت کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، اور ایک حرف کے پڑھنے پر 10 کا اجر ہے۔ الف لام میم پڑھ لیا تو اس پر 30 نیکیاں جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ضروری ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کے اندر قرآن مجید ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہوں گے، نہ ہماری غمیوں میں قرآن نظر آتا ہے، نہ ہماری خوشیوں میں، نہ ہمارے مرنے میں، نہ ہمارے جینے میں، نہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر قرآن کی بالادستی ہے، نہ ہمارے کاروبار اور تجارت کے اندر، اور نہ خرید و فروخت کے اندر قرآن کریم نظر آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے کے جو مسلمان گزر گئے، حضرات صحابہ اور اسلاف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ نے ان کو عزت دی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن والا بنا لیا تھا۔ اللہ نے انہیں عزت دی تھی کہ وہ اہل قرآن تھے، قرآن ان کی مسجد میں، ان کے بازار میں، ان کی عبادت کے اندر، ان کے مرنے میں، جینے میں، غمی میں، خوشی میں، حلال میں، حرام میں، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، ہر جگہ قرآن ہی قرآن نظر آتا تھا، تو وہ معزز تھے۔ اور ہم دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہیں، تو کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور اللہ نے پیغمبر کی شکایت قرآن مجید کی آیات کیوں بنائی؟ تاکہ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم سنبھل جائیں، ہم سدھر جائیں، اور ہماری زندگی کے ہر گوشے میں، ہماری زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہمارے سامنے قرآن مجید ہو، وہ ہمارا راہبر ہو، رہنما ہو، مقتدا ہو اور پیشوا ہو، اور ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اس لیے قرآن کریم کی فریاد کسی لکھنے والے نے لکھی اپنے جذبات اور اپنے الفاظ میں: تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ تو سجا کر ہم رکھتے ہیں، تعویذ بنا کر گلے میں ڈالتے ہیں، دم کر کے جناب قرآن مجید پیتے پلاتے ہیں، قرآن مجید کو محبت اور عقیدت سے آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہونٹوں سے چومتے ہیں، مگر ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں، ہماری غمی میں اور خوشی میں، ہمارے بازار میں اور ہماری تجارت میں، ہماری پارلیمنٹ اور ہماری عدلیہ کے اندر، عدالتوں کے اندر دور دور تک قرآن نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر کل قیامت کے دن جو ہے وہ شکایت کریں گے، اور پھر قرآن کی شکایت کہ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اسی طرح پڑھایا جاتا ہوں، اسی طرح سکھلایا جاتا ہوں۔ یعنی کہ جیسے ہم طوطے کو سکھا دیں تو طوطا بھی کہتا ہے میاں مٹھو چوری کھاسیں، اے طوطے میاں چوری کھاؤ گے۔ تو یہی ہمارے پڑھنے کا حال ہے، یہی ہمارے پڑھنے کا حال ہے۔ اور کہا کہ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔
دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ جو خطیب جلسے میں خطاب کر رہا ہے نعوذ باللہ وہ بے نمازی، جو سامعین بڑی زور شور سے واہ واہ کر رہے ہیں، ان میں بھی ایک بہت بڑا ٹولہ بے نمازیوں کا۔ ہاں جی، تو یہ حال ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ میرے قابل صد احترام اور بڑے ذی وقار قابل احترام استاد محترم حضرت مولانا ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ، مرکز طیبہ مرید کے جامعہ دعویٰ الاسلامیہ کے اندر ایک دن کلاس پڑھتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں کہ پچھلی 1 یا 2 رات میں کہیں جلسے پر جانا ہوا، میرے ساتھ موجود خطیب نے بڑا پرسوز خطاب فرمایا، بڑا شیریں بیان کیا، مگر واپسی آتے ہوئے راستے میں جتنی بھی نمازیں آئیں میرے ساتھ، اس خطیب نے ایک بھی نماز پڑھنا گوارا نہیں کی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں اور دل ہیں کہ وہ سوز سے خالی رہتے ہیں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے۔ قرآن پڑھ کر پھر بھی بدی کرنا، برائی کرنا، اور قرآن پڑھ کر پھر بھی دھوکا دینا، یہ ہے رسول کی شکایت، کہ وہ کل قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ حالانکہ سینکڑوں مسلمان ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، ہاں جی، لاکھوں مسلمان قرآن کے حافظ اور قاری ہیں، اور لاکھوں کروڑوں میں خطیب ہیں، بلبل قرآن ہے، شیریں بیان ہے، شیر پنجاب ہے، بڑے بڑے پرسوز خطاب کرنے والے اور بڑے بڑے شیریں بیان کرنے والے خطیب ہیں، سننے والی عوام ہے جو واہ 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 کرتے نہیں تھکتی ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ دھوکا پھر بھی، جھوٹ پھر بھی، برائی پھر بھی۔ ہاں جی، اس لیے قرآن کہتا ہے شاعر کی زبان میں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے۔ ہاں جی، دعویٰ تو یہ ہے کہ جناب ہمارے 2 ہی اصول ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے۔ بیٹھے تو تم جمہوریت کے اندر ہو، انگریز کا نظام، یہود و نصارہ کا نظام، جمہوریت اور الیکشن اور ووٹ کا نظام، اور ادھر دعوے اللہ کے قرآن سے محبت کے۔ تو دعویٰ کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی رلایا جاتا ہوں۔ کسی بزم میں مجھ کو بار نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ ہر عرس میں، جبکہ عرس کرنا یہ حرام ہے، ہر محفل اور مجلس اور ہر جلسے کے اندر قرآن تو پڑھا جاتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا بازار ہے، ہماری تجارت اور لین دین، مگر ہمارے سامنے اس وقت قرآن کریم نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اسی طرح ہمارا نظام حکومت ہے، جمہوریت، الیکشن، ووٹ، پارلیمنٹ، اس میں قرآن نظر کوئی نہیں آتا۔ اگر قرآن ہوتا تو یہ انگریز کا نظام کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں نہ ہوتا۔ یہ کلمہ پڑھنے والے اسلامی جمہوریہ میں پھر اسلام کا نظام ہوتا، انگریز اور یہود و نصارہ کی جمہوریت نہ ہوتی۔ دعوے محبت کے، دعوے عقیدت کے قرآن سے، اور اے مسلمان تو راضی اور خوش ہے غیروں کے قانون پر۔ ہاں جی، حفظ کرنے کے لیے قرآن، ناظرہ پڑھنے کے لیے قرآن، باپ کی قبر کو بخشوانے کے لیے قرآن، دلہن کو قرآن کے سائے میں گزارنے کے لیے قرآن۔
مگر جب بات آئے گی عدالت اور پارلیمنٹ کی پھر قرآن پیچھے، جب بات آئے گی بازار اور تجارت کی پھر قرآن پیچھے۔ تو یہ ہے رسول کی شکایت کہ وہ قیامت کے دن شکایت کرے گا میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ اب عقل مند پتہ کون ہے؟ جب ہمیں خبر ہو جائے نا کہ ہمارا ٹیچر، جب ہمیں خبر ہو جائے کہ ہمارا استاد ہمارے بڑے سے ہماری شکایت لگانے والا ہے، سمجھدار اور ہوشیار بندہ اور سمجھدار ہوشیار بچہ پہلے ہی اپنی غلطی کو سدھار لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اپنی غلطیاں اور قرآن کو جو چھوڑ رکھا ہے ہم نے، اس غلطی کو سدھارنے کی توفیق دے، تاکہ قیامت کے دن ہم اس شکایت کی زد میں نہ آئیں، اللہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی دشمن بنایا۔ یہاں اللہ نے تسلی دی کہ غم مت کیجئے، افسوس مت کیجئے، اگر آپ کی قوم نے قرآن چھوڑ رکھا ہے تو یہی کام نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، یہی کام ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا، یہی کام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کیا۔ یہ کوئی انہونی نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، ہمیشہ سے ایسا ہوا آ رہا ہے۔ ہاں، آپ کا رب ہدایت دینے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مایوس بھی نہ ہو، دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو۔ جنہوں نے چھوڑ رکھا یہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، یہ نہیں تو ان کی نسلیں قرآن پر ایمان لے کر آئیں گی۔ اس لیے جب ملائکہ نے پیغمبر سے کہا کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم انہیں پہاڑوں کے بیچ میں مسل کر رکھ دیں، گندم اور جو کی طرح پیس کر رکھ دیں، آٹا بنا کر رکھ دیں، نہیں، میرے نبی نے کہا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، رواہ البخاری، حدیث نمبر 3231۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرشتے سے کہا تو یہ چاہتا ہے کہ میری قوم کو پہاڑوں میں مسل کر رکھ دے؟ نہ، میں یہ امید رکھتا ہوں، یہ نہیں تو کوئی بات نہیں، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کافروں اور ان نہ ماننے والوں کی پشتوں سے، ان کی منی، ان کے نطفے سے اللہ ان کی ایسی اولاد نکالے گا جو قرآن کی بات ماننے والے ہوں گے، جو اللہ اکیلے کی عبادت کریں گے اور پروردگار کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ ہاں جی، ایک تو اللہ نے یہ امید دلا دی، اور دوسرا فرمایا کہ ہر کام اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کفایت کرنے والا ہے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔